اسرائیلی اخبار نے ایک خبر چھاپی ہے اور یہ خبر صرف خبر نہیں بلکہ کھلی دھمکی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی نیتن یاہو کو، اور اس میں جو لینگویج استعمال کی گئی ہے شاید ہی کسی اخبار نے کبھی اپنی سرخی میں اس طرح کی لینگویج یوز کی ہو، لیکن جو جیروسلم ٹائمز ہے اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ کو ایز اٹ از تھوڑا سا سینسر کر کے اپنی سرخی میں استعمال کیا ہے، جو کہ انتہائی نازیبا لینگویج ہے، جس میں 3 بار گالی دی گئی ہے نیتن یاہو کو، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے سخت وارننگ جاری کی ہے نیتن یاہو کو۔ اب یلو لائن کا جو معاملہ ہے اس پہ ایک نیا پھڈا پڑ گیا ہے اسرائیل کا مسلم ممالک کے ساتھ، اور ترکی نے بھی ایک آخری وارننگ جاری کی ہے اور دنیا سے یہ اپیل کی ہے کہ آپ نیتن یاہو کی بدماشیاں دیکھ رہے ہیں اور اب ہمارا صبر جواب دے گیا ہے، اب ترکی نے کوئی ایکشن لیا تو پھر بیچ میں کوئی بھی نہ آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ خبر یہ ہے کہ 500 سے زائد اسرائیلی ایجنٹوں کو مار دیا گیا ہے غزہ کے اندر، اور حماس کا یہ جو آپریشن ہے اسرائیلی ایجنٹوں کو لیمینیٹ کرنے کا، یہ اتنے زور و شور سے جاری ہے کہ اسرائیل ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے اپنے ان ایجنٹوں کو بچا لے، لیکن حماس رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور حماس کا یہ پلان ہے کہ جب مسلم فورسز آئیں گی اور ہمیں غیر مسلح ہونا پڑے گا تو اس سے پہلے غزہ کو ان ناپاک لوگوں سے پاک کر دیا جائے جو اسرائیل کی جاسوسی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی خبر یہ ہے کہ 71,000 ٹن بارودی مواد جو کہ اسرائیل نے غزہ پہ پھینکا تھا اور پھٹا نہیں تھا، اب تک اس کو اکٹھا کیا جا چکا ہے، اور یہ وہی مواد ہے جس سے آئی ڈی ایف کی مشینری ٹکراتی ہے اور وہ پھٹتا ہے اور وہ مارے جاتے ہیں، اور اس کا بلیم حماس پہ لگایا جاتا ہے۔ غزہ امن معاہدے کا پہلا فیز مکمل ہو چکا ہے اور اسرائیل کی پوری کوشش تھی کہ سیکنڈ فیز تک معاملہ نہ جائے، لیکن کسی نہ کسی طرح معاملہ سیکنڈ فیز میں جا چکا ہے، اور اب سیکنڈ فیز میں اسرائیل کس طرح کی رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے اور مسلم ممالک ان رکاوٹوں کو ٹیکل کرنے کے لیے، ان رکاوٹوں کو مینج کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ میں ہوں یاسر جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ غزہ امن معاہدے کا دوسرا فیز شروع ہو چکا ہے، اور دوسرے فیز میں یہ طے پایا تھا کہ اسرائیلی فوجیں جو 58% غزہ پہ موجود ہیں وہ وہاں سے واپس چلی جائیں گی اور یلو لائن پہ چلی جائیں گی۔ یہ یلو لائن کیا ہے؟ یہ یلو لائن وہ باؤنڈری ہے جو 7 اکتوبر 2023 سے پہلے کی ہے، یعنی کہ غزہ کی وہ سرحد جہاں پہ اسرائیلی فورسز 7 اکتوبر 2023 سے پہلے موجود تھی، وہاں تک اسرائیلی فورسز نے واپس جانا تھا اور وہاں پہ ایک بارڈر قائم کرنا تھا، لیکن اسرائیلی فورسز جو پہلے دن سے ہی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہیں، اور سیز فائر کے دوران بھی انہوں نے 200 ٹن بارود غزہ پہ برسایا اور سینکڑوں فلسطینیوں کو شہید کیا، غزہ میں امداد جانے سے روک دی۔ اس کے باوجود مسلم ممالک اس معاہدے کو آگے لے کے بڑھے، اور اب سیکنڈ فیز کا سلسلہ شروع ہوتے ہی جو اسرائیل ہے اس نے پھر معاہدے کی خلاف ورزیاں شروع کی ہیں۔ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ ترکیہ کی فوجوں کو انہوں نے غزہ میں داخل ہونے سے روک دیا اور کہا ہے کہ ترکی کی فوج کا غزہ میں داخل ہونا ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، پاکستان کی فورسز کا غزہ میں داخل ہونا ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، مصر کی فورسز کا غزہ میں داخل ہونا ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، یعنی کہ مسلم ممالک کی 3 تگڑی ترین فورسز ان کو وہ غزہ میں داخل نہیں ہونے دے رہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایسے لوگ آئیں جن سے ہماری دوستیاں ہیں، لائک دبئی جیسی حکومت کے لوگ آئیں، آذربائیجان جیسے لوگ آئیں جن سے ان کی پہلے ہی بڑی اچھی دوستیاں ہیں، وہ مسلم ممالک جو اسرائیل سے اچھے تعلق رکھتے ہیں وہ ان کی فورسز یہاں پہ آئیں۔ اس کے علاوہ نیتن یاہو وہ تمام تر شرائط رکھ رہا ہے جن کو بنیاد بنا کر وہ اس معاہدے سے نکل جائے، لیکن اس وقت ٹرمپ کا پریشر ہے، اور ٹرمپ کا پریشر اتنا زیادہ ہے نیتن یاہو پر کہ اسرائیلی اخبار نے جو خبر لگائی ہے پوری دنیا نے وہ خبر پڑھی، اور اس سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ ٹرمپ اس ڈیل کو لے کے واقعہ ہی سیریس ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ نیتن یاہو اس پر منوعن عمل کرے، اور اگر اس بار اس پر نیتن یاہو نے عمل نہ کیا اور ٹرمپ کو یہ لگا کہ نیتن یاہو اس سے بڑا بدماش بن رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ اس وقت اپنی تمام تر جو توجہ ہے وہ مڈل ایسٹ سے ہٹا کر وینزویلا اور کولمبیا کی سرحد پہ لگانا چاہتا ہے، رشیا پہ لگانا چاہتا ہے، کیونکہ ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ اب یہ غزہ کا معاملہ ختم ہو، اب وہ یوکرین کی جنگ ختم کروائے اور پھر وینزویلا اور کولمبیا سے اپنے جو اس کے مقاصد ہیں ان کو پورا کرے اور وہ اپنے ملک کو آگے کی طرف لے کے جائے، وہ مڈل ایسٹ میں الجھا نہیں رہنا چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ غزہ امن ڈیل پر عمل درآمد ہو، اور اس بار اگر نیتن یاہو نے غزہ امن ڈیل پر عمل درآمد کو روکا اور وہ اس سے پیچھے ہٹا تو پھر ٹرمپ اسرائیل سے پیچھے ہٹ جائے گا، اور جب ٹرمپ اسرائیل سے پیچھے ہٹ جائے گا
تو پھر اسرائیل کا جو حال ہوگا وہ پوری دنیا دیکھے گی، کیونکہ طیب اردگان اس وقت یوں سمجھیں کہ آپ وہ جنہوں کہتے ہیں پنجابی پباں پار کھلوتا ہے کہ بس مینوں ایک باری نا اجازت مل جائے، تو اس وقت وہ تیار بیٹھے ہیں۔ مصر کی سرحد پہ اس وقت فوجیں تیار بیٹھی ہیں، میں آپ کو بڑے عرصے سے بتا رہا ہوں، آپ انٹرنیشنل میڈیا کو جا کے کھول کے دیکھیں، آپ چیٹ جی پی ٹی پر سرچ کر کے دیکھیں کہ اس وقت مصر میں اسرائیل کی سرحد پر کتنی فورسز موجود ہیں، وہاں پہ کون سا جدید ترین اسلحہ موجود ہے، تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ تیاری مکمل ہے نیتن یاہو کو قابو کرنے کی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پھڑپھڑا رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی طرح سے اس ڈیل سے نکل جائے، لیکن وہ نکلا نہیں جا رہا۔ اب وہ یلو لائن پر وائلیشن کر رہا ہے، اور وائلیشن یہ کر رہا ہے کہ یلو لائن جہاں پہ موجود تھی اس سے 600 700 1 کلومیٹر تک آگے آ کر وہ اپنی نئی باؤنڈری بنا رہا ہے، یعنی کہ یہاں پہ بھی وہ جتنا قبضہ کر سکتا ہے مزید غزہ پر وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس پہ جو اسلامی ممالک ہیں انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس طرح کی وائلیشنز ہم نہیں کرنے دیں گے تمہیں، نہ ہم تمہیں ویسٹ بینک پہ قبضہ کرنے دیں گے اور نہ اس طرح کی وائلیشن کرنے دیں گے۔ ایک اور بڑی خطرناک خبر آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے مسجد اقصیٰ کے نیچے، بیت المقدس کے نیچے زمین کی کھدائی کر رہا ہے اور بیت المقدس کی بنیادوں کو کمزور کر رہا ہے۔ اسرائیل کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ نیچے سے بیت المقدس کی بنیادوں کو کمزور کر کے اس کو گرا دے، اور پھر اس کا جو گھناؤنا منصوبہ ہے ہیکلے کی تعمیر کا اس پر عمل درآمد کرے، اور اس کے لیے اب یہ ایک انتہائی جو سازشی اور مکاری سے کام لے رہا ہے۔ اور یہ خبریں سامنے آنے کے بعد اب مسلم دنیا بھی جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکی ہے۔ کنگ آف جارڈن نے بڑا واضح پیغام جاری کیا ہے اسرائیل کو کہ اگر اس نے اس طرح کی کوئی حرکت کی تو پھر معافی نہیں ملے گی۔ اب اسرائیل کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں، یہی وجہ ہے کہ جو حماس ہے، حماس نے ایک گرینڈ آپریشن جاری کیا ہوا ہے غزہ کے اندر، وہ پٹی جتنا علاقہ خالی ہو چکا ہے، یہ تقریباً 42% علاقہ ہے، اور اس میں سے 500 کے قریب جاسوسوں کو مار دیا گیا ہے۔ یہ وہ جاسوس ہیں جو 2 سال کی جنگ کے دوران اسرائیل کے ساتھ تعاون کرتے رہے، اسرائیل کو بتاتے رہے کہ حماس کے لوگ کہاں کہاں ہیں، کہاں کہاں سرنگیں ہیں، اور ان کی نشاندہی پر اسرائیل غزہ پر 2000 ٹن بارود برساتا رہا۔ تو اب ان لوگوں کی شامت آئی ہے، 2500 سے زائد جو جاسوس ہیں ان کو مارا جا چکا ہے، اور اس وقت حماس ایکٹیو ہے، اور اس کی کوشش ہے کہ غیر مسلح ہونے سے پہلے غزہ کی دھرتی سے تمام اسرائیلی مددگاروں کو مٹا دیا جائے۔ اور اس وقت مسلم ممالک بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کو اس معاہدے سے نہ نکلنے دیں۔ ٹرمپ نے بھی بڑا سخت وارننگ جاری کی ہے، اور اس وقت چیزیں اسرائیل کے حق میں بہتر نہیں ہیں۔ نیتن یاہو پھنس چکے ہیں، اور اگر نیتن یاہو ناکام ہو جاتے ہیں، غزہ امن معاہدے کو ختم نہیں کر پاتے، اور یہ امن معاہدہ پورا ہو جاتا ہے، تو پھر نیتن یاہو کو خود اپنے ہی ملک میں رہنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور اس کے جو کنزرویٹو اپروچ کے جو لوگ ہیں، جو وہاں پہ سیاستدان ہیں، وہ خود ہی نیتن یاہو کو کچا کھا جائیں گے، اور نیتن یاہو کی قبر انہوں نے تیار کر لی ہے، اور وہ اس کو بار بار بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ ڈیل ختم نہ کروائی تو پھر تمہیں اس قبر میں ڈال کے بند کر دیا جائے گا۔ یہ تھی اب تک کی خبریں، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔